سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افر الفراء ان یری عینیہ فی المنام ما لم ترایا۔ مختصر سا جملہ ہے، فرمایا ان من افر الفراء، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آدمی وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے حوالے سے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی ایک خواب بیان کر رہا ہے جو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اب انسان یہ سوچے کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بارے میں جو فرمایا وہ اتنا سنگین ہے، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو اور آپ کے عظیم الشان فضیلت والے چچا ہوں اور ان کے خواب کو بیان کرنے والے امام بخاری ہوں، امیر المومنین فی الحدیث جنہیں کہا گیا، اور ان کی جمع کی ہوئی حدیث کی کتاب پوری دنیا میں اتنے 100 سالوں سے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب تسلیم کی گئی ہو، اس میں ایک روایت درج ہو تو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ بات سمجھیے گا، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ چلیں آج کے دور میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بیان کرنے والے نے کچھ بیان کیا ہو، لکھنے والے نے آگے کچھ لکھ لیا ہو، سننے والوں نے آگے کچھ اور طریقے سے بیان، اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ لیکن قرون اولیٰ کا دور ہو، قرون اولیٰ کا دور، رسول اللہ علیہ السلام کے چچا اور لکھنے والے امام بخاری رحمہ اللہ، اور کمال اس سے اگلا جو ہے نا وہ بہت سے بھی کمال کا ہے کہ اس واقعے کو عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، جو کہ اہل حدیثوں کے سب سے بڑے شیخ تصور کیے جاتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مختصر سیرت الرسول کے نام سے، انہوں نے بھی اس میں کتاب میں یہ واقعہ درج کیا۔ اب واقعہ جو ہے وہ انہی کی کتاب سے، انہی کے قلم سے جو لکھا گیا وہ پڑھتے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 32۔ پوری عبارت انہی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری صہیبہ نے ابو لہب کو پہنچائی۔ کس نے پہنچائی؟ صہیبہ نے۔ کسے پہنچائی؟ ابو لہب کو۔ تو اس نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا، اور ان صہیبہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دودھ پلایا، یعنی آپ کی رضائی ماں بھی ہیں، آپ کی رضائی ماں بھی ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ کسی نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ بولا جہنم میں ہوں۔ یہی روایت جو ہے بخاری میں امام بخاری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی نقل کرتے ہیں، یہی روایت، یہاں نام درج نہیں کیا ہوا۔ کیا حال ہے؟ بولا جہنم میں ہوں۔ ہاں پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور دونوں انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی چوستا ہوں۔ اس نے اپنی انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر میرا صہیبہ کو آزاد کرنا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا۔ پھر آگے خود ہی یہ لکھتے ہیں، کہتے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، جن کا تذکرہ ہم نے
2 دن پہلے عشاء کے درس میں پڑھا تھا، محدث ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب کافر کا جس کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس موحد مسلمان کا کیا کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مسرور اور خوش ہے۔ اچھا، اب بھئی پھنس گئے، بڑے برے پھنسے کہ اب اس واقعے سے انکار نہیں ہو سکتا، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، خواب حجت نہیں ہوتے۔ ہم نے کب کہا خواب حجت ہے؟ ہم کب اس خواب کے اوپر کوئی عقیدے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ ہم تو بتا رہے ہیں کہ اس عمل کا اگر کوئی ثواب نہ ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب بیان کرتے، اور اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے جڑے ہوئے کسی عمل کا کوئی اجر اللہ کی بارگاہ میں نہ ملتا تو ابو لہب وہ جو صرف ایک بار، اور پھر یہاں سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک بار ابو لہب نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تو اسے اللہ نے محروم نہیں رکھا، تو حضرت ابو طالب کا معاملہ وہ بھی بڑا واضح ہے۔ انہوں نے تو ساری زندگی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ گزاری۔ تو اب کہتے ہیں جی خواب ہی دیکھا ہے، تو بھی یہ دیکھو کہ خواب کو روایت کس نے کیا، اور اگر اس خواب کو یا تو کہہ دو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں، تو بھئی معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو بارگاہ الہی سے محروم نہیں رہے گا، لیکن وہ خوشی کا دائرہ کار شریعت کے اندر ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ بہت ساری خرافات بھی اس میں آئیں گی۔ ہم نے ان خرافات سے اپنا دامن بچاتے ہوئے صحیح اس حدود کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو منانا ہے۔ کس طریقے سے منانا ہے؟ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کر لیا جائے، کوئی نہ کوئی اپنے لیے نیکی کا کام کرنا لازم قرار دے دیا جائے۔ اب وہ جو ہمارے ہاں کچھ جہلا وہ کام کرتے ہیں، ہمیں وہ کام ہرگز نہیں کرنا، لیکن بہر طور ہم نے اس کو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ خواب جھوٹا ہوتا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ افر الفرا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے۔ جب سب سے بدترین جھوٹ ہے، عام مومن بھی کبھی ایسا چہ جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ان کی طرف نسبت کی جائے، اور وہ چچا بھی وہ کہ سارے صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم المرتبت ہیں، کتنی شان والے، جن کا وسیلہ فاروق اعظم بھی اللہ کے دربار میں پیش کرے، وہ چچا، جن کا وسیلہ صحابہ بھی پیش کرے، انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ نے ابو لہب کو محروم نہیں رکھا۔ اگر اللہ نے اسے محروم نہیں رکھا تو اللہ ہمیں بھی محروم نہیں رکھے گا، اللہ ہمیں بھی محروم، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے عائد کی ہے، لازم کی ہے، مقرر کی ہے۔ اگر اس شریعت سے، اس حد سے باہر نکل کے ہم کوئی کام کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے جائز کیوں کا ٹھہرے گا؟ دیکھیں، وہ سارے کام کیے جائیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دیا جائے، وہ سارے کام کیے جائیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ سے یہ دعا کریں۔ مجھے کسی نے کہا، میں نے اسے کہا بھئی ہمارے ہاں تو 12 مہینے میلاد ہوتا، 12 مہینے ہم تو روزانہ صبح اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں، اسی کو میلاد کہتے ہیں نا، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اس کے محبوب کا ذکر بھی ہو گیا، تو ہم تو 12 ماہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔